جو اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنی اس دنیا کی زندگی کو جنت نما بنائیں گے۔ گھریلو زندگی ہے، آئلی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے، دوستانہ زندگی ہے۔ جو بھی زندگی ہے، جب وہ اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ جنت نما بن جائے گی تو پھر مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تیار کی ہوئی جنت وہ ان لوگوں کو مل جائے گی۔ کہ دنیا کی زندگی جنت نما کیسے بن سکتی ہے؟ اس کا ایک جواب ہے کہ جس خالق کائنات نے جنت کو تیار کیا ہے، اس خالق کائنات کی اطاعت کر کے بات مان کر اس دنیا کی زندگی کو جنت نما بنایا جا سکتا ہے۔ صرف ایک مثال ہم لیتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، آئلی زندگی میں ہر گھر کے اندر 4 اہم رشتے ہوتے ہیں۔ والد کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، خاوند کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے۔ گھریلو زندگی جنت نما زندگی کیسے بن سکتی ہے؟ جب اولاد والدین کی فرما برداری کرے گی، اطاعت کرے گی، والدین کی خدمت کرے گی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گی، والدین اولاد کے حقوق ادا کریں گے، تو گویا کہ وہ گھر ایک جنت نما گھر بن رہا ہے۔ اسی طرح خاوند اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، بیوی کے حقوق ادا کرے گا، اپنی زندگی کو بیوی کے سامنے خاوند کے طور پر رکھے گا، حاکم کے طور پر نہیں، ظالم جابر حکمران کے طور پر نہیں، بلکہ الرجال قوامون کے تحت۔ قوامون کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا سہارا بننا، سہارے توڑنا نہیں، سہارے بننا۔ جب خاوند اپنی بیوی کا گھر کی 4 دیواری میں سہارا بنے گا، یہ تو کہا جاتا ہے کہ عورت اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاوند بھی اپنی اور بیوی کی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ بیوی تو اپنے خاوند کی عزت کرتی رہے اور خاوند اپنی بیوی کو طعنے دے کر، بیوی کو گالی گلوچ کر کے، برا بھلا بول کر، ان کے بڑوں کے نام دے کر، بڑوں کے نام لے کر، بڑوں کے کام بتا کر ان کو ہر وقت گھر میں ٹیز کرتے رہنا، گویا کہ اس طرح کی زندگی پھر جنت نما نہیں بنتی۔ اگر انسان نمازیں بھی ادا کرتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، دیگر عبادات بھی کرتا ہو، لیکن اگر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میں نمازیں کس لیے پڑھ رہا ہوں، میں روزے کس لیے رکھ رہا ہوں۔ اسی طرح بیوی وہ بھی اپنے خاوند کی عزت کی بھی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت بھی کرے۔ اس عورت کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسا، جب عورت 5 نمازیں ادا کرے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، حافظت فرجہا، عزت کی حفاظت کرے، اطاعت بعلہا، خاوند کی اطاعت کرے، قیامت کے دن ایسی عورت سے رب تعالی فرمائیں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہتی ہے گزر کر میری جنت کی وارث بن جا۔ وہ جنت جہاں اعمال کے ساتھ ملنی ہے، ان اعمال کے ساتھ ساتھ اس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا ہوں گی۔ صرف عمل کے ساتھ جنت نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وہ جنت ملنی ہے، اور ان رحمتوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس انسان نے 3 مرتبہ جنت کا سوال کیا، من سأل الجنت 3 مرات، 3 مرتبہ کہا اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت کا وارث بنا دے، قالت الجنہ اللہم ادخلہ، وہ جنت اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے اے اللہ اسے جنت کا حقدار اور وارث بنا دے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے تم جنت کا سوال کرو نا، اکیلی جنت کا سوال نہ کیا کرو، بلکہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ کیوں؟ جنت الفردوس جب ملے گی، جنت الفردوس مقام ہے امام الانبیاء کا، جنت الفردوس مقام ہے خیر البرا کا، جنت الفردوس مقام ہے والضحیٰ کے چہرے والے کا، جنت الفردوس مقام ہے واللیل کی زلفوں والے کا، جنت مقام ہے الم نشرح لک صدرک کے سینے والے کا، جنت مقام ہے ما زاغ البصر کی آنکھوں والے کا۔ تو جب جنت الفردوس ملے گی، پھر اس جنت الفردوس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کھل کر باتیں بھی ہوں گی، اور جنت الفردوس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ اور کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان کو جنت اور جنت الفردوس مل جائے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جہنم کے اللہ تعالیٰ نے 7 دروازے بنائے ہیں، جنت کے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ حالانکہ جنت کا ہر ایک دروازہ اتنا بڑا ہے کہ جتنی کائنات تخلیق ہو چکی ہے، قیامت تک جتنی کائنات نے تخلیق ہونا ہے، ساری انسانیت اگر چاہے تو اس ایک دروازے سے داخل ہو کر جنت میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ ایک ہی جنت کا ایک ہی جہنم کا، پھر معاملہ برابر ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 رکھے ہیں، جنت کے 8 رکھے ہیں، گویا کہ خود اللہ رب العالمین بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ جنت کے وارث بن جائیں۔ کس جنت کے وارث؟ دنیا میں تو 5 مرلے کی خاطر ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک عصا لاٹھی، ایک سوٹی کی جگہ تو جنت میں ہوگی، اگر اسے ساتھ لگایا جائے تو 2 انچ مربع بنتا ہے، 2 انچ سرکل بنتا ہے، اگر اس طرح بھی لگا لیا جائے تو 5 فٹ 6 فٹ بنے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کے اندر ایک لاٹھی کے برابر بھی جگہ اگر کسی کو مل گئی تو وہ پوری کائنات اور پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے وہ بہتر ہوگی۔ ہمیں اصل میں اس جنت کی تڑپ نہیں ہے، اس لیے وہ جنت والے پھر اعمال بھی نہیں ہوتے۔ ہمارے ہاں اکثر طور پر جو ہے وہ جہنم کی آگ کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے، اور آنکھوں سے آنسو، اچھی بات ہے، جہنم کو سوچ کر جہنم کے عذابوں کو اپنے ذہن میں لا کر ڈرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو نرم بھی کرنا چاہیے اور جنت کی طلب کے اندر اپنے آپ کو قریب کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ کاش ہمیں موقع ملے ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر سارا قرآن کریم نہیں، اگر جنت کا تذکرہ پڑھنا ہے تو سورۃ الرحمن کا آخری رکوع پڑھ لیں،
فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اگر جنت کی نعمتوں کو سن کر روزہ لگنے کے ڈر سے ہمیں ہماری زبانوں سے سبحان اللہ نہیں نہ نکلتا تو پھر میں جہنم کی آگ کا تذکرہ شروع کر دیتا ہوں، پھر تو آپ استغفر اللہ کہیں گے نا. جنت کی کتنی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا، وہاں پہ فروٹ ہوں گے، پھل ہوں گے. دنیا کے ہم پھل دیکھتے ہیں، یہاں پہ کیا ہوتا ہے، اگر پھیکا خربوزہ بھی ہو نا، پھیکا خربوزہ بھی، اب وہاں پہ فلیکس لگا دیتے ہیں شوگر فری خربوزے، اگر کسی نے لینے ہو تو لے لیں. شوگر فری کا ہم فلیکس لگا کر وہ پھیکے خربوزے فروخت کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ کیا ہوگا، مختلف قسم کے پھل اور کتنے ہی پیارے ہوں گے. درخت سے پھل کو توڑا جائے گا، یہاں پہ پھل توڑا جاتا ہے 3 مہینے کے بعد دوبارہ آتا ہے، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 1 مہینے کے بعد پھل توڑا جائے گا، دوبارہ پھر اسی جگہ پر اسی شاخ پر اللہ تعالیٰ ایک نیا پھل لگا دیں گے اور وہ پھل کھایا جائے گا. بعض پھل ایسے ہوں گے کہ ایک پھل کھا کر ہر پھل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 70 ذائقوں کو رکھا ہے. ایک نہیں 70 ذائقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. یہاں پہ ہم نے 2-3 ڈشیں بنانی میں تاریخ کے وقت ہم کتنا کام کرتے ہیں، وہ چیز لو، وہ ایسے کرو، وہ ایسے کرو، وہ ایسے کرو، 3-4 ذائقے بنتے ہیں. وہاں پہ ایک ایک پھل کے اندر اللہ تعالیٰ نے 70 ذائقوں کو رکھا ہوا ہے. حور مقصورات فی الخیام. اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر مکان بنائے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ بعض کے زمرد کے مکان ہوں گے، بعض کے یاقوت کے ہوں گے، بعض کے مرجان کے ہوں گے، لولو موتی کے بنے ہوئے. اور کتنے کتنے بڑے گھر ہوں گے، 60 میلن موتی کا بنا ہوا محل، وہ گھر 60 میل اس کی چوڑائی ہوگی. 60 میل اس کی چوڑائی، اس پر 60 میل چوڑائی کے اندر آگے بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70 کمرے ہوں گے، بعض کے اندر اس سے کم و بیش آتا ہے. پھر ان کمروں کے اندر دسترخوان لگے ہوں گے اور ان دسترخوانوں کے اوپر مختلف قسم کی ڈشیں، مختلف قسم کے پھل جو ہے وہ لگے ہوئے ہوں گے. اور ان پھلوں سے بھی پھر مختلف قسم کے ذائقے آ رہے ہوں گے. اور ان پھلوں کو کھا کر، جنت کی نعمتوں کو کھا کر پھر کیا ہوگا، یہ نہیں کہ قضائے حاجت کے لیے کہیں پہ جانا پڑے گا، بلکہ وہیں پہ حدیث کے اندر آتا ہے انسان کو ڈکار آئے گا اور اس ڈکار سے بھی انسان کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی بلکہ کستوری کی خوشبو انسان سے آئے گی. ہمارے منہ تو ویسے خشک ہو گئے نا، پانی نہیں آتا جنت کی نعمتوں کو سن کر. میں نے وہ امام قرطبی کا واقعہ آپ کو سنایا تھا نا کہ امام قرطبی سے 2 مہینے قبل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ گئے، پہاڑی علاقہ تھا، فجر کی نماز ہو رہی تھی، دوسری رکعت کے اندر شامل ہوئے، دیکھا کہ جو امام نماز پڑھا رہا ہے وہ کچھ منہ کو ہلا رہا ہے، جیسے کچھ چیز جو ہے وہ آگے نگر رہا ہو، چپ چبا رہا ہو. نماز ختم ہوئی، امام قرطبی کی 1 رکعت رہتی تھی، ان کی 2 رکعتیں ہو چکی تھیں. جب امام قرطبی کی 2 رکعتیں ہوئیں تو السلام علیکم کے بعد فوری طور پر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جنہوں نے نماز پڑھائی انہوں نے کہا کیا ہو گیا امام قرطبی کو، نماز کے بعد تو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، استغفر اللہ کہا جاتا ہے، اللہم انت السلام کہا جاتا ہے، اور یہ نماز کے فوری بعد کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. پوچھا بھی کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ جن مقتدیوں کا امام ایسا ہو
کہ کھاتے کھاتے وہ نماز میں آ گیا اور وہیں پہ جو منہ کے اندر چیز تھی اسی طرح نماز پڑھانا شروع کر دی، ساتھ نماز بھی پڑھا رہا ہے اور ان چیزوں کو بھی کھا رہا ہے۔ تو اگر امام کا یہ حال ہے تو مقتدیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو امام وہ بڑے تحمل والے تھے، انہوں نے کہا کہ امام قرطبی سے کہا کہ آپ بتائیں جو میں کھا رہا تھا وہ چیز نگل رہا تھا وہ پہلی رکعت میں نگل رہا تھا یا دوسری رکعت میں؟ امام قرطبی نے کہا میں دوسری رکعت میں شامل ہوا ہوں، اس وقت میں نے آپ کو دیکھا ہے دوسری رکعت میں آپ کو چیز نگل رہے تھے، کھا رہے تھے۔ امام نے کہا کہ اگر میں پیچھے سے پہلے سے نماز سے پہلے سے کچھ چیز کھا کر آیا ہوتا، اس کے ذرات اس کا لقمہ کچھ حصہ میرے منہ میں ہوتا جسے میں منہ میں چبا رہا تھا آپ کے بقول، تو پھر تو مجھے چاہیے تھا میں پہلی رکعت میں اسے نکلتا، آپ کہہ رہے دوسری رکعت میں۔ تو پھر امام قرطبی نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے تھے دوسری رکعت میں؟ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ دوسری رکعت میں کوئی چیز نکل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اس امام نے کہا امام قرطبی صاحب آپ نے سنا نہیں کہ دوسری رکعت میں قرآن کریم کی کس آیت کی تلاوت کر رہا تھا؟ میں تو پڑھ رہا تھا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من عسل مصفى۔ میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، جنت کی نعمتوں کا جب ذہن میں آیا تو اس لیے میرے منہ سے وہ پانی آ رہا تھا، وہ پانی میں اندر نکل رہا تھا۔ قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہوگا، جنت کی نعمتوں کا پتہ ہوگا کہ سورۃ الرحمن کے جنت کی کتنی نعمتیں بیان کی ہیں، پھر سورۃ الواقعہ اس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں بیان کی ہیں، اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین ویطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں فرصت دے ہم قرآن کریم کو پڑھیں، جب جنت کی نعمتوں کو پڑھیں گے آپ کو ڈائجسٹ پڑھنے کا وہ مزہ نہیں آئے گا۔ آپ نے ناول پڑھے ہوں گے، ناول کو بھول جائیں گے، ڈائجسٹ کو بھول جائیں گے۔ آپ بڑے بڑے جتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ ان کے لطف اور ٹیسٹ کو بھول جائیں گے جب قرآن کریم کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے۔ وہ جنت کے جس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے موتی کے بنائے ہوئے وہ محل اتنے خوبصورت اور اتنا بڑا وہ محل بنایا ہوگا موتی کے ساتھ، اور ایسے موتی کے ساتھ بنایا ہوگا کہ جس موتی کے اندر کوئی جوڑ بھی نہیں ہوگا، بغیر جوڑ کے اس موتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے محل تیار کیے ہوں گے۔ خواتین کی ایک نفسیات ہے کہ وہ مختلف رنگوں کو وہ پسند کرتی ہے۔ گھروں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا 6 مہینے کے اندر گھر کے فرنیچر کی سیٹنگ چینج ہو رہی ہے، فلاں چیز کی سیٹنگ تبدیل ہو رہی ہے، اس کے رنگ تبدیل ہو رہے ہیں، سوٹ لینا ہے فلاں چیز ہونی۔ اللہ تعالیٰ اس محل کے اندر اس طرح کی چیز رکھیں گے کہ اس محل کا خود بخود رنگ تبدیل ہوتا رہے گا، تاکہ اختار بھی نہ ہو۔ کبھی پنک ہوگا، یہ عورتوں کی نفسیات کے قریب ہوتا ہے، کبھی بلیک ہوگا، یہ جوانوں کی نوجوانوں کی نفسیات کے قریب ہوتا ہے، کبھی سفید ہوگا، یہ بوڑھوں کی نفسیات کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح کی نفسیات ہوگی اس طرح کے اس کے رنگ تبدیل ہوتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے وہ کتنی ہی جنت خوبصورت بنائی ہے کہ جس کے اندر وفاکہۃ کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے فروٹ پھل اور اس کے ساتھ وہاں پر جو برتن رکھے ہیں باکواب و اباریق، بعض ایسے ہوں گے جو ہینڈل والے ہوں گے، جس طرح کپ ہوتا ہے سونے کے، چاندی کے اور اس کے علاوہ خوبصورت، اور بعض ایسے ہوں گے جو بغیر ہینڈل کے، جس طرح یہ گلاس وغیرہ ہوتا ہے، پیالہ وغیرہ ہوتا ہے، اس طرح کے برتن سونے کے، چاندی کے اور خوبصورت برتن اس دنیا کی زندگی کے اندر جس نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اسے جنت کے اندر اس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائیں گی۔
اور پھر انسان سوچتا ہے کہ جنت کی طلب ہمیں اور مزید کیسے ہو. یہی سوال امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کیا. اگر یہ بات سن کر بھی جنت کی طلب نہ پیدا ہوئی تو پھر سمجھ لیں یا تو آپ کو روزہ لگا ہوا ہے تو یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے. امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حدثنی عن الجنہ، جنت کی بڑی چیزیں سنی ہیں، فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی، فلاں نعمت ہوگی، وہاں حوریں ہوں گی، وہاں عورتوں کے ساتھ شادی ہوگی، وہاں پہ غلمان ہوں گے، وہاں پہ ملازم ہوں گے، اتنا پھل ہوگا. یہ ساری چیزیں میں نے سنی ہیں. مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس چیز کو سن کر میری تڑپ کے اندر اضافہ ہو جائے، جنت کی طلب کے اندر اضافہ ہو جائے. کوئی اور چیز بتائیں. حدثنی عن الجنہ. امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لفظوں میں جواب دیا اور کیسے ہی موتی پرو دیے. کہا جنت کی طلب اگر دل میں رکھنا چاہتے ہو نا کہ جنت ملنی چاہیے، جنت والے اعمال کروں، تو پھر میں آپ کو بس یہی بتا سکتا ہوں کہ جنت کے اندر فیہا رسول اللہ، اس جنت میں اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار ہوگا. اگر اللہ کے رسول کے چہرے کے دیدار پر بھی جنت کی طلب نہیں آتی تو پھر اور کس چیز کے ساتھ ہوگی؟ دنیا کی زندگی کے اندر ہم ترستے ہیں کہ کاش وہ ایسی نیند آئے کہ جس نیند کے اندر ایسا خواب آئے جس خواب میں رسول اللہ کے نبوت والے چہرے کی زیارت ہو. لیکن وہ کتنا ہی خوش کن سما اور منظر ہوگا کہ جس وقت ہماری یہ گناہ گار آنکھیں اس چہرے نبوت کا دیدار کر رہی ہوں. اور وہ پھر کیسا سما ہوگا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے جنتیوں اپنے اپنے محلوں کے اوپر باہر آ جاؤ، ایک چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں. جہنمیوں کو کہا جائے گا ابھی آپ کا عذاب جو ہو رہا تھا ختم، ابھی کچھ دیر کے لیے ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں. ایک چیز تمام جنتیوں کو دکھائی جائے گی اور ایک چیز تمام جہنمیوں کو دکھائی جائے گی. بعض کے ذہن میں سوال ہوگا اتنی کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد ایک چیز کو کیسے دیکھ لیں گے؟ آسان سی مثال ہے، ایک سورج ہے، کروڑوں اربوں لوگ دیکھ رہے ہیں اور کروڑوں اربوں لوگ بھی ہوں تو یک وقت سورج کو دیکھ سکتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے، اس وقت بھی دکھا دے گا. ہوگا کیا؟ اللہ رب العالمین موت کو حاضر کریں گے مجسم شکل میں، مینڈے کی شکل میں. اللہ رب العالمین اس کو حاضر کریں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے لیکن کچھ ایسا مسئلہ بن گیا تھا جس وجہ سے میں نے جنت سے نکال دیا تھا. آپ کے دل میں آتی ہوگی کہ اب جنت میں آ چکے ہیں تو یہ نہ ہو کہ بعد میں جنت سے نکلنا پڑ جائے. جنتیوں دیکھو، جہنمیوں دیکھو، یہ وہ موت ہے، مینڈے کی شکل میں ہے، مجسم شکل میں ہے. اس کو جنتیوں کے سامنے، جہنمیوں کے سامنے اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اس چیز پر جنتی، حدیث کے اندر آتا ہے جنتی اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے، جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اس خوشی کے اندر اگر موت باقی ہوتی خوشی کے اندر وہ مر جاتے ہیں. اور جہنمی اتنے دکھی ہو جائیں گے کہ اب تو موت بھی نہیں آنی، جہنم کی آگ میں رہنا ہے. اتنے دکھی ہوں گے، اتنے دکھی ہوں گے، اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت باقی ہوتی تو اسی دکھ کے ساتھ وہ مر جاتے. اللہ تعالیٰ فرما دیں گے اب موت بھی نہیں، اب رضوان من اللہ اکبر، اب میری طرف سے آپ کو رضوان، اب میں آپ پر ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں، اب آپ پر کبھی میں ناراض نہیں ہوں گا. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا. اتنی بڑی جنت کے اندر، اور وہ آخری جنتی کی بات بھی آپ نے کئی مرتبہ جو صحیح حدیث کے اندر ہے وہ سنی ہے. جو آخری جنتی ہوگا، جو جہنم میں ہوگا، عقیدہ توحید ہوگا لیکن گناہ کبیرہ ہوں گے جن کی سزا بھگت رہا ہوگا. سزا مکمل ہو جائے گی، جہنم سے باہر نکال دیا جائے گا. ابھی جہنم کے دھانے کے قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دیں. یہ نہیں کہے گا مجھے جنت میں، اے اللہ وہ جو درخت ہے نا اس کے قریب کر دیں. دل میں یہی ہوگی کہ چلو جہنم تو تھوڑا تو دور ہوئی ہے نا، اس درخت کے قریب کر دے. صحیح حدیث ہے. اس درخت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بعد کی بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے اس درخت کے پاس چلا ہے. اس درخت کے پاس جائے گا پھر دیکھے گا جہنم تھوڑی دور ہوگی، جنت ہے یہ بھی دور ہے. اے اللہ اس درخت کے قریب کر دے.
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے بھی یہی گل سی، پھر اللہ اس وقت 3-4 مرتبہ ایسے ہوگا، پھر جب جنت کے دروازے کے پاس مل کر ہوگا نا، جنت کو دیکھے گا اتنے تو بڑھیا نعمتیں نے، اتنے تو موجیں ہی موجاں نے، پھر کہے گا اللہ تیری رحمت وسیع ہے، میں گنہگار ہے، اگر تم مجھے اتنے لوگوں کو تو نے جنت دے دی ہے، اگر تم مجھے جنت میں داخل کر دے گا تیری رحمت میں کمی تو نہیں آ جانی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے بندے میری جنت میں داخل ہو جا، وہ بات سنے گا دوڑ کر جائے گا جنت، پھر واپس آ جائے گا اللہ جنت سے بھری ہوئی ہے، جنت میں تو جگہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے جا میری جنت میں چلا جا، جگہ ہے، وہ جائے گا 2-3 مرتبہ ایسے آ کر کہے گا جنت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے 10 جنت چاہیے کہ نہیں ہے تمہیں؟ وہ کہے گا جی جنت جتنی میری ضرورت پوری ہو جائے اتنی جنت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے پتہ کہ دنیا کی زندگی کے اندر کتنی جگہ تھی، اتنی جنت سے گزارا ہو جائے گا؟ یہ میرا گزارا، میں اتنی جنت کیا کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ میں صرف اتنی نہیں بلکہ اس سے 10 گنا جنت کا حصہ تجھے دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب حدیث بیان کی نا تو عبداللہ بن مسعود نے ہنسنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے عبداللہ بن مسعود نے کہا تو بھی مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں، میں کیوں ہنسا ہوں، مسکراہٹ کیوں آئی ہے؟ کہا جی بتا دے کیوں ہنسے آپ؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بیان کیا تھا وہ بھی ہنسے تھے، چہرے کے مسکراہٹ آئی تھی، اتنا ہنسے تھے حتی بدت نواجذہ، آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا پیارے صحابہ تم پوچھتے کیوں نہیں ہو کہ میں مسکرایا کیوں ہوں، میں ہنسا کیوں ہوں؟ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا پیارے صحابہ جب وہ آدمی کہے گا نا اتسخر بی وانت ملک، اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، میرے سے مذاق کر رہا ہے کہ 10 گنا جنت مل رہی ہے دنیا کے عوض، اتسخر اے اللہ تو میرے سے مذاق کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنس کر فرمائے گا یہ مذاق نہیں ہے، میں نے تمہیں دنیا کے برابر 10 گنا برابر جنت عطا کر دی۔ وہ جنت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنی ہے۔ یاد رکھیے جتنی زیادہ مشقت ہوگی دنیا کی زندگی کے اندر اتنا زیادہ جنت کے اندر لطف ہوگا۔ دیکھ لیجئے اگر روزہ مشقت والا ہو افطاری کا اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ پہلے 10 روزے تھے ہم افطاری کے وقت کہتے آدھا گلاس پانی کا پیا ہے یار پتہ ہی نہیں لگے گا، ہوں 1-2 روزے تو پتہ چلتا نا یار بڑا پانی پینے کا شروع ہونا، ٹھنڈا پانی تو اندر جانا نا بڑا مزہ۔ جب جنت میں جائیں گے جتنی زیادہ دنیا کی زندگی کے اندر مشقتیں برداشت کی ہوں گی، تکلیفیں برداشت کی ہوں گی، اتنا ہی زیادہ پھر وہاں پر لطف بھی انسان کو آئے گا۔ اور آخری بات جس سے انسان کے دل کے اندر جنت کی تڑپ اور بڑھ سکتی ہے، جنت کی تڑپ اور طلب کے اندر اور اضافہ ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرشتے جنتیوں سے کہیں گے اے جنتیوں اتنی نعمتیں مل چکی ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہاں پہ جو تم چاہو گے جیسے چاہو گے وہ چیز آپ کو یہاں پہ ملتی رہے گی، صرف آپ نے زبان سے بھی نہیں کہنا بلکہ آپ کے دل کے اندر جس چیز کی چاہت آئے گی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہت کرو گے چاہت کے مطابق تمہیں وہ چیز ملتی رہے گی۔ بتاؤ میں نے تمہیں جنت بھی دے دی، محل بھی دے دیے، جنت کی نعمتیں بھی عطا کر دی، کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے؟ جنتی فرمائیں گے اے اللہ رب العالمین ہمیں اور کیا چاہیے، ہر چیز یہاں پہ مل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہے اے جنتیوں اکٹھے ہو جاؤ، آج تمہیں خالق کائنات کا دیدار کروایا جائے گا۔ جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج تمہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، دنیا کی زندگی کے اندر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی کوئی آنکھ اس دنیا کی زندگی کے اندر رب کائنات کو نہیں دیکھ سکتی، دیدار نہیں کر سکتی، لیکن قیامت کا دن ہوگا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، وہ خوش قسمت آنکھیں ہوں گی جو آنکھیں کائنات کے رب کا دیدار کر رہی ہوں گی۔
کچھ کو ہفتہ میں دیدار کرایا جائے گا، ہفتہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور کچھ خوش قسمت ہوں گے کہ جن کو روزانہ صبح و شام اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرات، ایسی جنت، اگر ایسی جنت ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر کیا کام کرنا ہوگا؟ اگر میں بتانا شروع کر دوں فلاں کام کیا جائے، فلاں کام کیا جائے، فلاں کام کیا جائے، اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ میں لمبی فہرست نہیں آپ کو بتاتا، میں 2 جملے آپ کو طالب علم کے طور پر بتا دیتا ہوں۔ جمعہ کے بعد گھر میں جا کر اگر آپ کو لکھنا آتا ہے، پینسل کے ساتھ کاغذ پر لکھ کر ان 2 جملوں کو آپ لکھ کر اپنے پاس ہر وقت پاکٹ میں رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے میں نے کیسی جنت لینی ہے اور کیسے ملنی ہے۔ اگر آپ کو لکھنا نہیں بھی آتا، کسی لکھے پڑھے لکھے سے آپ لکھوا کر اپنے پاس رکھ لیں، پرچی آپ کے پاس ہوگی، فوری طور پر آپ کو یاد آ جائے گا فلاں طالب علم نے ایک بات بتائی تھی جنت کے حوالے سے، میں کیوں نہ اس کی طرف رکھوں۔ وہ بات کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں اس جنت کے وارث بنیں جس جنت کے اندر نبوت والے چہرے کا دیدار ہونا ہے، اس جنت کے وارث بنیں جہاں پہ سیدنا ابوبکر صدیق کا دیدار ہونا ہے، اس جنت کے وارث بنیں جہاں پہ صحابہ کرام کا دیدار ہونا ہے، اس جنت کے وارث بنے جس جنت کے اندر انبیاء کرام کے چہروں کے دیدار ہونا ہے، اس جنت کے وارث بنے جس جنت کے اندر خود رب کائنات کا دیدار ہونا ہے۔ تو پھر 2 جملے اپنے پاس اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیں۔ ایک، اپنی زندگی گزاریں اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر، اور دوسرا جملہ، اپنی زندگی گزاریں رسول اللہ کو مان کر اور رسول اللہ کی مان کر۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس کے وارث بنائے۔ پچھلے جمعہ میں اعلان کیا گیا تھا کہ جو ترجمہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے انعام، تو الحمدللہ 5 افراد تھے جنہوں نے پورا سال روزانہ جو ترجمہ قرآن کریم کا پڑھا کرتے تھے، 5 افراد الحمدللہ جو ہے وہ یہاں سے ملے ہیں جو نے بتایا ہے۔ ان میں سے ایک پر تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ وہ کالج کا طالب علم ہے۔ وہ کہتا میں ایک نہیں، میں پچھلے جمعے جب سنا تھا اس وقت سے لے کر اب تک 1 آیت سے زیادہ 1 رکوع کے قریب میں روزانہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اس نوجوان بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی جوانی کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین اگر حیات ہیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ تو جو ترجمہ پڑھنے والے 5 افراد تھے ان کے لیے جو انعام ہے وہ ابھی میرے سے مل کر جائیں، ابھی انعام دیا جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے جی اعلان کرتا سی انعام دیتا ہے، کوئی نہیں، انعام آج ابھی دیا جائے گا۔ وہ 5 افراد نماز کے بعد مجھ سے مل کر جائیں۔